ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم مچھر کے بارے میں کچھ معلومات سیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے لیے کچھ معلومات سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی وقت پڑے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں جو ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس طرح ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کا کرنے کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ہم آج مچھر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے۔ جب یہ کاٹتا ہے تو ریڈ کیوں ہو جاتا ہے، یا جب یہ کاٹتا ہے تو ہمیں کھجلی کیوں ہوتی ہے، یا مچھر کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ ان سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور کیا مچھر کاٹتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور سسٹم ہے جو اس میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانیں گا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنا کمنٹ دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انسان کی جلد پر مچھر کے کاٹنے سے جلن اور کھجلی والا جو دھبا یا بدی پڑتی ہے وہ دراصل کیڑے کی تھوک کے خلاف بدن کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ جب جو مچھر کی تھوک جب ہمارے جسم پر لگتی ہے تو ہمارا جو جسم ہے وہ اس کے رد عمل کرتا ہے، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس کے رد عمل میں جو ہے وہ ہمیں کھجلی ہوتی ہے۔ مچھر کی تھوک اور اس سے پیدا ہونے والی الرجی انسانی خون کو جمنے سے روکتی ہے، کہ مچھر کی تھوک اور جو ہم اس کے نتیجے میں جو خارج کرتے ہیں، جو ہمیں الرجی ہوتی ہے نا، وہ انسان کے خون کو جمنے سے روکتی ہے، جس سے مچھر اپنی ضرورت کے مطابق خون پی لیتا ہے۔ دراصل مچھر کے لیے کاٹنا ممکن ہی نہیں ہے، مچھر نہیں کاٹتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ مچھر کاٹتا نہیں ہے کیونکہ اس کا جبڑا اس مقصد کے لیے کھل ہی نہیں سکتا۔ اس کی سونڈ کے عین درمیان 6 عدد باریک ترین سوئیاں ہوتی ہیں جنہیں سٹائلز کہا جاتا ہے۔ کہ تیز خنجر جیسی سوئیاں مچھر کے نچلے ہونٹ کی حفاظت یا حصار میں ہوتی ہیں۔ یہ نچلے ہونٹ کی حفاظت کرتی ہیں مچھر کی 3 سوئیاں۔ اپنی کارروائی کے دوران مچھر کا نچلا ہونٹ ایک طرف ہٹتے ہوئے انہیں راہ دیتا ہے، کہ یہ مچھر کا جو ہونٹ ہے نچلا وہ تو دوسری طرف ہٹ جاتا ہے، تو وہ یہ سے راہ دیتا ہے، ان سوئیوں کو آگے آنے کی راہ دیتا ہے، اور سوئیاں شکار کی جلد میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کی جو جلد ہوتی ہیں جس کو اس نے کاٹنا ہوتا ہے اس کے اندر دب جاتی ہیں، اور سوئیوں کے بنائے ہوئے زخموں سے مچھر کی تھوک انسانی جلد میں داخل ہو کر خون کو جمنے سے روکتی ہے۔ جو سوئیوں سے مچھر کی تھوک آتی ہے، وہ زخم ہوا تو اس کے اندر جا کر وہاں مچھر کی تھوک جاتی ہے اور وہ خون کو جمنے سے بچاتی ہے۔ تو مچھر کی تھوک انسانی جلد میں داخل ہو کر خون کو جمنے سے روکتی ہے، اور وہ اپنی بھوک پیاس مٹا لیتا ہے، اور وہ اپنی بھوک پیاس اس سے مٹا لیتا ہے جب اس کو کاٹتا ہے تو اس کی وہ خون پیتا ہے، اسے اس کی بھوک پیاس مٹ جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مچھر کی 3000 یا اس سے بھی زائد قسموں میں سے صرف چند اقسام ہی انسانوں اور جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور ان میں بھی صرف مادہ ہی یہ کام کرتی ہیں، یعنی جو بیوی ہوتی ہے مچھر کی وہ یہ کام کرتی ہے، جو مرد ہوتے ہیں وہ نہیں کام کرتے کرتی ہیں۔ نر مچھر بالکل نہیں کاٹتا، یعنی کہ جو مرد مچھر ہوتا ہے وہ بالکل نہیں کاٹتا، وہ تو کاٹتے ہی نہیں ہے، بس صرف عورت ہے وہی کاٹتی ہے جو اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو انسان اور جانوروں کو لاحق مہلک ترین بیماریوں میں بھی کئی ایک مچھروں کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں مچھروں سے حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے۔ مچھروں کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو جن میں مچھروں کی کچھ نسلیں ڈینگی بخار، پیلا بخار اور ملیریا جیسے بدترین متعدی امراض کی جراثیم انفیکشن کے لیے پھرتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشن کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔